بسم اللہ الرحمن الرحیم، عقیدہ ختم نبوت کورس میں خوش آمدید۔ آج ہمارا چھٹا لیکچر ہے جس کا موضوع حیات سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کی حیثیت سے بنی اسرائیل میں مبعوث فرمایا اور یہودی ان کے بغض اور حسد میں جل کر آپ کے قتل کی سازش کرنے لگے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ ہونے دیا اور نہ سولی چڑھنے دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش سے نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور آپ قرب قیامت اس دنیا میں نزول فرمائیں گے۔ اس عقیدے پر ایمان رکھنے والا مسلمان کہلاتا ہے۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام پر قرآنی آیات۔ جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کے قتل کی سازش تیار کر چکے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی اس سازش سے محفوظ رکھنا مقصود تھا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سازش کو ناکام بناتے ہوئے سورۃ آل عمران آیت نمبر 54 میں ارشاد فرمایا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور یہودیوں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعوک الی، اور یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم زمین کی طرف نازل ہوگا، پھر نکاح کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی اور 45 سال زندہ رہے گا، پھر فوت ہوگا اور میرے ساتھ میرے مقبرے میں دفن کیا جائے گا، اور میں عیسیٰ بن مریم ایک ہی مقبرے میں ابو بکر اور عمر کے درمیان اٹھیں گے۔ حیات مسیح علیہ السلام پر اجماع۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں، وہ اب تک فوت نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ فتوحات مکیہ باب 317 جلد 7 صفحہ 89۔ حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، میرے اور اس کے درمیان یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، اس نے نازل ہونا ہے، جب تم اسے دیکھو تو اسے پہچان لو، سرخی اور سفیدی سے ملا جلا آدمی ہے، وہ ہلکے پیلے رنگ کے کپڑوں میں ہوگا، ایسے لگے گا کہ اس کے سر سے قطرے ٹپک رہے ہیں، خواہ اس تک رطوبت نہ پہنچی ہو۔ وہ لوگوں سے اسلام کی خاطر جنگ لڑے گا، پس صلیب کو توڑ دے گا اور خنزیر کو قتل کر دے گا اور جزیہ ختم کر دے گا، اور اس کے زمانے میں اللہ اسلام کے سوا تمام ملتوں کو ہلاک کر دے گا۔ مسیح دجال کو قتل کر دے گا، وہ زمین میں 40 سال گزارے گا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4324۔ حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام پر مرزا قادیانی کا اعتراف۔ مرزا قادیانی کا پہلا موقف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ مرزا قادیانی کا ابتدا میں یہ عقیدہ تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں اور نزول فرمائیں گے۔ حوالہ ملاحظہ فرمائیے، مرزا قادیانی قرآنی آیات کی تفسیر میں لکھتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سورۃ صف آیت نمبر 9۔ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت عیسیٰ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593۔ نیز مرزا قادیانی نے لکھا ہے، اب اس تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح ابن مریم کی آخری زمانہ میں آنے کی قرآن شریف میں پیش گوئی موجود ہے۔
ازالہ اوہام صفحہ 675، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 464۔ ان حوالہ جات سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی پہلے حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قائل تھا۔ مرزا قادیانی کا دوسرا موقف: حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، نعوذ باللہ۔ میرے پر اپنے خاص الہام سے ظاہر کیا کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام فوت ہو چکا ہے۔ ازالہ اوہام صفحہ 302، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 402۔ مرزا قادیانی کا تیسرا موقف: مرزا قادیانی کا ایک بڑا بھاری معجزہ۔ مرزا قادیانی کے بڑے بھاری معجزے کی حقیقت یہ ہے کہ قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں کہاں بتا دی۔ کسی بھی انسان کی قبر ایک جگہ ہوتی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں سنا گیا کہ ایک ہی انسان کی قبر دو جگہوں پر بنی ہو۔ مگر مرزا قادیانی کا بھاری معجزہ ہے کہ وہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرتا ہے اور پھر مختلف مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ثابت کرتا ہے۔ کتب مرزائیت کا حوالہ ملاحظہ کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وطن گلیل میں فوت ہوئے۔ ازالہ اوہام صفحہ 473، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 353۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر یروشلم میں ہے، روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 299۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے، راز حقیقت صفحہ 20، روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 172۔ مرزا قادیانی کا چوتھا موقف: میں مسیح موعود ہوں، کم فہم لوگ مجھے مسیح موعود سمجھتے ہیں، وہ کذاب ہیں۔ مرزا کہتا ہے کہ اس عاجز نے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں، میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا۔ میں مسیح ابن مریم ہوں۔ جو یہ الزام لگائے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے۔ ازالہ اوہام صفحہ 190، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 192۔ مرزا قادیانی کا پانچواں موقف: میں مسیح موعود ہوں۔ مرزا کہتا ہے میں بھی خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں مسیح موعود ہوں اور وہی ہوں جس کا نبیوں نے وعدہ دیا ہے، اور میری نسبت اور میرے زمانہ کی نسبت تورات اور انجیل اور قرآن شریف میں خبر موجود ہے۔ دافع البلا صفحہ 22، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 238۔ مرزا قادیانی کا چھٹا موقف: مرزا قادیانی کا ایک اور موقف حیات و وفات مسیح ایک ادنا سی بات ہے۔ ہماری یہ غرض ہرگز نہیں کہ مسیح علیہ السلام کی وفات حیات پر جھگڑے اور مباحثے کرتے پھرو، یہ ایک ادنا سی بات ہے۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ 72، عرض مرزا قادیانی۔ مرزا قادیانی کا ساتواں موقف: مرزا قادیانی کا اس کے برعکس موقف حیات عیسیٰ کا عقیدہ نرا شرک عظیم ہے۔ سو من جملہ سو ادب کے ہے کہ یہ کہا جائے عیسیٰ مرا نہیں، یہ تو نرا شرک عظیم ہے۔ حقیقت الوحی ضمیمہ صفحہ 39، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 402۔ مرزا قادیانی کا آٹھواں موقف: مرزا قادیانی کا ایک اہم کرتب کہ مرزا قادیانی عیسیٰ ابن مریم کیسے بنا۔ مرزا نے کہا اللہ نے میرا نام مریم رکھا، پھر 2 برس کی صفت تک مرمیت میں نے پرورش پائی اور پردے میں نشو و نما پاتا رہا، پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے تو مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کے مہینوں کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، پس اس طور میں ابن مریم ٹھہرا۔ کشتی نوح صفحہ 47، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 50۔ تو سامعین، قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور اجماع امت سے یہ واضح ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ سولی چڑھائے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور دوبارہ آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت فیصلے بھی کریں گے، اور باب لد پر دجال کو قتل کریں گے۔ نیز حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور میں مدفن ہوں گے۔ اسلام کا یہی عقیدہ پہلے بھی تھا اور اب بھی یہی ہے اور قیامت تک یہی رہے گا۔
اور جیسا کہ آپ نے اس لیکچر میں جانا، مرزا قادیانی نے اپنی کتب میں بھی اس عقیدے کا اعتراف کیا تھا۔ آپ نے مرزا قادیانی کے 8 متضاد موقف بھی پڑھ لیے ہیں۔ پہلے تو مرزا حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قائل تھا، پھر وفات کا قائل ہوا، تو قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتنا کھلا تضاد لکھ دیا، جسے پڑھ کر سادلو آدمی بھی اسے جھوٹا کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی دعوے مسیل مسیح، کبھی دعوے مسیحت کر دیا، پھر حیات مسیح کے مسئلے کو اپنی ادنا مسئلہ کہا، اور کبھی اس عقیدے کو شرک عظیم اور قرآن سے کفر کہا۔ مرزائیوں سے سوال ہے کہ کیا مرزا قادیانی کے یہ 8 متضاد موقف اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ مرزا قادیانی نے لکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسیح موعود میری قبر میں دفن ہوگا، یعنی وہ میں ہی ہوں۔ کشتی نوح صفحہ 18، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 16۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری قبر میں دفن ہوں گے۔ مرزا قادیانی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک نقل کر کے آگے دعویٰ کیا کہ وہ مسیح موعود جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر میں دفن ہوگا وہ میں ہی ہوں۔ لو قادیانیوں، فیصلہ تو ہو گیا۔ اگر مرزا قادیانی مسیح موعودی کی نشانی پوری کرتے ہوئے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن ہوا ہے تو پھر تو بات واضح ہے، اور اگر نہیں، اور یقیناً نہیں بلکہ پوری دنیا جانتی ہے، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ مرزا قادیانی 26 مئی بروز منگل 1908 رات 10:30 بجے لاہور کی احمدیہ بلڈنگ کے 2nd فلور پر ہیضے کی موت مر گیا، اور اس کے غلیظ وجود کو ریل گاڑی کے ذریعے قادیان انڈیا پہنچایا گیا اور قادیان میں دفن کیا گیا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ گزشتہ 8 تضادات اور ان دونوں حوالوں کو بنظر غور سے پڑھیے اور بار بار پڑھیے تو آپ کو مرزا قادیانی کے دجل اور کذب کی ساری حقیقت واضح ہو جائے گی۔ ایک ہی ہستی جناب سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ اور نزول کے بارے میں مرزا قادیانی کی کلابازیوں کی حقیقت ہر سادلو انسان پر کھل کر واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قادیانی حضرات کو بھی ہدایت کی شمع دے اور ہمیں بھی دین کا تحفظ کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔